اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں یا رحمت کو منسوب کرتے ہیں دنیاوی نعمتوں سے۔ ہمیں رحمت کا وہ مفہوم جاننا ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں، وہ رحمت سب سے بڑی شمار ہوتی ہے جو پھر آگے زمانوں تک قوموں کو فائدہ پہنچاتی رہی۔ وہ رحمت بیداری تھی جو اللہ رب العزت نے امام عالی مقام کے ذریعے کائنات کو عطا فرما دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب عموماً یہ آیت مبارکہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان اور رفعت کے ذکر میں ہمیشہ بیان کی جاتی ہے۔ آج اس آیت مبارکہ سے امام عالی مقام کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین گرامی، اس آیت مبارکہ میں جو ذکر ہوا وہ لفظ ہے رحمت، کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ جو لفظ رحمت ہے، اس کے اگر لغوی معنی و مطالب کی طرف غور کیا جائے تو اس سے مراد نرمی ہے، شفقت ہے، مہربانی کرنا، کسی کو معاف کر دینا، رحم کرنا اور کسی کے دکھ دور کرنا، یعنی لغوی اعتبار سے رحمت کے یہ معنی و مطالب ہے۔ اور دیگر کتب لغت کے اندر رحمت سے مراد کچھ اور معنی و مطالب بھی لیے گئے ہیں۔ اس میں قلب کی نرمی یعنی دل کی نرمی ہونا اور ایسا احساس کسی کے دل میں پایا جانا کہ وہ اس سے احسان و انعام کا تقاضا کرے، اسے رحمت کہتے ہیں۔ کہ یعنی کسی کو کہیں گے کوئی شخص کسی کے دل میں رحمت ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل میں احسان پیدا فرمایا اور یہ لوگوں پر احسان و انعام کرنے کا متقاضی اور خواہش مند رہتا ہے، اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ اور اسی رحمت کی تفسیر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں عطا فرما دی، جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے اور اپنے پاس 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ اہل دنیا یعنی زمین میں بانٹ دیا۔ بس اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ جو مخلوقات آپس میں ایک دوسرے سے پیار رکھتی ہیں، اور یہاں تک کہ جو گھوڑا ہے یا گھوڑی وہ بھی اپنے بچے پر یوں احتیاط سے چلتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے، تو یہ جو جذبہ اس کے دل میں کار فرما ہے یہ بھی اسی ایک حصے کا شاخسانہ ہے، کہ وہ جو رحمت کا ایک حصہ اللہ رب العزت نے کل کائنات میں تقسیم فرما دیا اور رحمت کے 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھ دیے۔ حاضرین گرامی، یہ جو رحمت کا ذکر ہے عموماً ہم سمجھتے ہیں یا رحمت کو منسوب کرتے ہیں دنیاوی نعمتوں سے، کہ فلاں شخص پہ بڑی رحمت ہوئی، فلاں شخص پر بڑی کرم نوازی ہوئی، کسی کو خوشحالی میں دیکھیں، کسی کو صحت مندی میں دیکھیں، کسی کو اچھے روزگار کے ساتھ دیکھیں، کسی کو اچھے گھر بار کے ساتھ دیکھیں، کسی کو خیر و برکت اللہ پاک عطا فرما دے، رزق حلال کی کشادگی نصیب فرما دے، اولاد بیٹا یا بیٹی عطا فرما دے، قحط سالی میں بارش عطا فرما دے، تو ہم اس طرح کی نعمتوں کو رحمت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن حاضرین گرامی، رحمت صرف یہی نہیں ہے، ہمیں رحمت کا وہ مفہوم جاننا ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ یہ سب چیزیں یقیناً رحمت ہے، تو وہ رحمت کی تعریفات جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں اس میں یقیناً دنیاوی نعمتیں اور عافیت بھی رحمت الہیہ ہے، اس کے ساتھ قرآن کا نزول بھی انسانیت کی طرف یہ بھی رحمت الہیہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت بھی
رحمت الہیہ ہے۔ پھر صرف یہ بھی رحمت نہیں ہے، جب جب قوموں کو اللہ رب العزت آزمائشوں سے نجات عطا کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ پھر صرف یہی رحمت نہیں ہے، جب جب اللہ رب العزت کسی ایسی ہستی کو پیدا کرتا ہے جس کے پیغام سے قوموں کا شعور بیدار ہو جائے اور وہ بیداری شعور کے نتیجے میں ظالم کے آگے کھڑے ہو جائیں، تو یہ بھی رحمت ہوا کرتی ہے، یہ بھی رحمت کا مظہر ہوتا ہے۔ تو صرف دنیاوی نعمتیں، کھانا پینا اور خوراک ہی رحمت نہیں ہے، بلکہ قوموں کو غلامی سے نجات مل جانا بھی رحمت ہے، اور پھر اس نجات کی خاطر ان میں شعور کا بیدار ہو جانا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہے، جو پھر نہ جانے نسلوں تک ان کے اندر اپنے ثمرات تقسیم کرتی رہتی ہے۔ اس لیے حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ یعنی کائنات کا کوئی شعبہ اور گوشہ ایسا نہیں جس تک میری رحمت نہ پہنچی ہو، یعنی ہر شعبے اور گوشے کو اللہ رب العزت کی رحمت محیط ہے، چاہے پھر وہ مادی دنیا کی ضروریات ہوں یا پھر ضمیر کا جاگنا ہو، ضمیر کا بیدار ہو جانا ہو، حریت اور غیرت کا پیدا ہو جانا ہو، اور اپنی آزمائش زدہ قوموں کو اثر نو یکجا کر دینے کا جذبہ، یہ بھی اس کی رحمت سے ہوا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، تو اللہ رب العزت کی بہت سی رحمتیں ہیں، لیکن ان میں پھر وہ رحمت سب سے بڑی شمار ہوتی ہے جو پھر آگے زمانوں تک قوموں کو فائدہ پہنچاتی رہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا۔ حضور کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، حضور کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کی توحید کا سبق ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پھر صرف ہمیں قرآن اور ہمارا دین ہی نہیں ملا، انسانیت کی عورتوں کو ان کے حقوق بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملے، یتیموں کو ان کی کفالت اور ان کے سروں پر سرپرستی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا ہوئی، غلاموں کو ظلم کی زنجیروں سے آزادی بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عطا ہوئی، بھوکوں کو کھانا بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نصیب ہوا، علم کی نعمت، روشنی اور دولت بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی شان رحمت کا نتیجہ ہے جو ہمیں عطا ہوئی۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے تو پھر اس شان رحمت کے نیچے ہر گوشہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے فیض یاب ہوا۔ اور حاضرین گرامی، اور پھر صرف یہ نہیں، پھر ہر وہ شخص قیامت تک جس کے اندر غیرت و حمیت زندہ ہے، جس کے اندر اصول کے لیے لڑنا اور مرنا زندہ ہے، جس کے لیے حق کے لیے کٹ جانے کا جذبہ زندہ ہے، جس کے لیے اپنے اصول کے ساتھ حق کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے ساتھ جڑے رہنا اور جرت کے ساتھ کھڑے رہنا، یعنی یہ حریت زندہ ہے، یہ بھی در حقیقت اسی رحمت کا شاخسانہ ہے جو شان رحمت اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ہوئی تو اللہ رب العزت نے کہا یہ میں نے ان پر رحمت کی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے نمرود کے ظلم سے ان کی قوم کو، ان کے لوگوں کو نجات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تو وہ بھی رحمت تھی۔ اسی طرح جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں اللہ رب العزت نے فتح مکہ کا خیال داخل فرمایا، وہ بھی رحمت۔ اور اسی طرح جب یزید کے آگے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا علم انقلاب بلند فرمایا، حریت اور جرت کا مظاہرہ فرمایا، اور میدان کربلا میں
وہ رنگ سجا اور بنا تو وہ بھی در حقیقت وہ رحمت بیداری تھی جو اللہ رب العزت نے امام عالی مقام کے ذریعے کائنات کو عطا فرما دی۔ حاضرین گرامی، تو کبھی رحمت مادی ضروریات کو پورا کرنے کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی رحمت غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دینے میں میسر آتی ہے، کبھی قوموں کے مردہ ضمیر کو جگانا خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور کبھی امام عالی مقام کی وہ شہادت کبریٰ بھی انسانیت کے لیے رحمت بن جاتی ہے جب وہ شہادت بے ضمیری اور با ضمیری کے درمیان تفریق کرنے والی ہو جائے تو وہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ کبھی ایسی شہادت جو کائنات انسانی میں رہتی دنیا تک بے ضمیروں اور با ضمیروں کے درمیان فرق کی لکیر کھینچ دے تو وہ شہادت بھی رحمت ہوا کرتی ہے۔ وہ رحمت اللہ رب العزت نے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کائنات کو عطا فرما دی۔